نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القیامہ نزول کے اعتبار سے ابتدائی مکی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ یہاں قیامت کے دن کی اہمیت کو واضح و بیان کرنے کے لیے قیامت ہی کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس صورت کا انداز بالکل منفرد ہے۔ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی مذاہب رہے ہیں، ہر ایک میں اس زندگی کے بعد کی زندگی کے حوالے سے مختلف رائے اور مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔ یہاں ان تمام مکی دور میں مشرکین مکہ اور دیگر مذاہب جو یہود و نصارہ کے موجود تھے، ان سب کے عقائد پہ ضرب لگائی گئی ہے لا کے ذریعے کہ تمہارے جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب غلط ہیں۔ لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بیوم القیامہ قیامت کے دن کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے خود اسی کے نام کی قسم کھا رہے ہیں، کیونکہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ چیز اہم ہوتی ہے گی۔ اور یہاں قیامت کے دن کے آنے کو اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ایک ایمان والے کی زندگی میں قیامت پر ایمان کتنا ضروری اور اہم ہے۔ تم قیامت کا انکار کرتے ہو تو اسی کی قسم کھائیے کہ وہ ضرور آئے گی۔ قیامت کا لفظ جو ہے وہ قام یقوم قیامہ سے ہے، یعنی کھڑا ہونا، قیام جسے کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد انسانوں کا، تمام مخلوقات کا دوبارہ کھڑا ہونا، جسے قیامت کا دن کہا گیا ہے، یوم القیامہ۔ اس کے اور بھی نام رکھے گئے ہیں قرآن کریم میں، یوم الحسرت بھی کہا گیا ہے، یوم الجمع، یوم التغابن بھی کہا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو انسان کی اصل قیامت اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، وہ ہر بندے کی انڈیویجول منفرد قیامت ہے، لیکن تمام لوگوں کی قیامت سور پھونکنے سے اس کا آغاز ہوگا، جسے آپ کلیکٹیو قیامت کہہ لیں، اور پھر قیامت کے دن سب کو اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، اٹھا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے قیامت کی کچھ خاص اسٹیجز ہو گئیں۔ ایک سب سے پہلی اسٹیج ہے جب سور پھونکا جائے گا تو اس کو الساعہ کہا جاتا ہے گا، یعنی وہ گھڑی جب سور پھونک دیا جائے گا اور تمام کائنات جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ پھر دوسری اسٹیج ہے قیامت کی، جب دوبارہ سب کو اٹھایا دیا جائے گا اور سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور پھر تیسری اسٹیج آخرت جسے کہا جاتا ہے گا، اس میں تمام وہ عوامل شامل ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کردہ ہیں۔ تو سب سے پہلا دیکھا جائے تو پہلی اسٹیج جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ موت ہے۔ موت کے ساتھ انسان کی قیامت اس کا آغاز ہو جاتا ہے گا، انسان قبر میں ڈال دیا جاتا ہے گا، اور برزخ ہے، پھر ایک پردہ ہے جو انسان جو دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے تک کے درمیان کا وقفہ ہے۔ اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ سور اچانک پھونکا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ بازاروں میں ہوں گے اور کپڑا پھیلائے ہوئے ہوں گے، خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے، اور اچانک سور پھونک دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو بعد سے بعد الموت تمام انسان جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اپنی قبروں سے نکل کے، شدید گھبراہٹ کے عالم میں، جیسے اچانک کسی نے نیند سے اٹھا دیا ہو۔ ننگے بدن اٹھیں گے میدان حشر میں، جسے سفید روٹی کی زمین کہا گیا ہے، یعنی وہ حشر کا میدان ایسا چٹیل میدان ہوگا جیسے سفید روٹی بالکل فلیٹ ہوتی ہے۔ لوگ حیران پریشان ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوں گی، اور شدید پیاس و دھوپ کے عالم میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے،
اور کچھ خوش نصیب ہوں گے جو عرش کے سائے تلے ہوں گے اس وقت، ورنہ باقی لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ پھر کئی مراحل آتے ہیں گے، صحیفوں کا دیا جانا، یعنی نامہ اعمال انسانوں کے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے، میزان قائم ہوگا، اعمال نامے تولے جائیں گے۔ میزان کی وسعت کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کی وسعت سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میدان حشر میں حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور جہاں سے جو پانی پی لے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پنڈلی کھولنے کے حوالے سے آتا ہے کہ اس دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پنڈلی کھولی جائے گی تو تمام ایمان والے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سوائے ان کے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے تو وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ پھر مزید جہنم کے اوپر پل صراط کا بیان آتا ہے کہ سخت اندھیرا ہوگا، اور پھر جہنم کے اوپر بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط رکھ دیا جائے گا، اور اس پر سے سب کو اپنے ہی اعمال کی نور کی روشنی میں گزرنا ہوگا، یہاں تک کہ پیغمبر بھی اس وقت کہہ رہے ہوں گے ربی سلم، یا رب سلامت رکھنا۔ اس پل صراط کی دونوں اطراف میں امانت اور صلہ رحمی کے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، جن لوگوں نے دنیا میں رشتوں کو کاٹا ہوگا وہ انہیں پکڑ کے جہنم میں ڈالتے جائیں گے، جنہوں نے امانت میں خیانت کی ہوگی وہ اسے پکڑ کے جہنم میں ڈالتے جائیں گے۔ ہر ایک اپنی اپنی نیکیوں کے نور کی روشنی میں اس پل کو پار کرے گا، کچھ کا نور کم ہوگا، کچھ کا بہت زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ جو دنیا میں دین پر ثابت قدم رہے وہ وہاں پل صراط پر بھی ثابت قدم رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے کبیرہ گناہ کے ساتھ توبہ نہ کی ہوگی تو وہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے، پھر سفارش کے ساتھ باہر بھی نکالے جائیں گے اگر انہوں نے شرک نہ کیا ہو اور وہ توحید پر فوت ہوئے ہوں۔ اور پھر ایک آخری فائنل اسٹیج کنترا کی آئے گی، جہاں سے ایمان والوں کے دلوں کو دھو دیا جائے گا، صاف ستھرے کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور پھر تمام ایمان والے ایک ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کو جنت میں اس سے زیادہ جانتا ہوگا جتنا وہ اپنے گھر کو دنیا میں جانتا ہے۔ اس دن ایمان والوں کے چہرے تازہ بارونق ہوں گے، کیونکہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، رب کا دیدار نصیب ہوگا، خاص کر ان لوگوں کو جو دنیا میں اللہ کی چہرے اور رضا کے لیے کام کرتے تھے خالص ہو کر، وہاں رب کا دیدار نصیب ہوگا، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کبھی موت نہیں ہوگی، یہی زندگی ہے ہمیشگی کی۔ اور اس دن جنتی اتنا خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے، لیکن موت نہیں، اور جہنمی اس قدر غمگین ہوں گے، تکلیف محسوس کریں گے کہ اگر تکلیف سے مر سکتے تو مر جاتے، لیکن موت نہیں آئے گی اب۔ ان سب چیزوں کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ ہمارا آخرت پر یقین کامل ہو۔ قیامت کے دن پر جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنا دنیا کے مسائل انسان کو ہلکے لگتے ہیں، دنیا کی محبت اتنی ہی دل سے نکلتی ہے، انسان کے لیے لوگوں کو معاف کرنا اور چھوٹی چیزوں کو لیٹ اٹ گو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قیامت پر ایمان سے ساری زندگی کا نقشہ بدلتا ہے انسان کی، اور جتنا قیامت پہ یقین کم ہو تو انسان کہتا ہے کہ اب یہ دین میں کیا مشکل ہے کہ یہ بھی نہ کرو اور وہ بھی نہ کرو۔ تو قیامت کا یقین ایمان کی بنیاد میں سے ہے۔ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں اب دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اللہ کو بھی مانا جاتا ہے، کہ یہود و نصارہ پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، لیکن سب سے بڑا بگاڑ جو آتا ہے وہ قیامت کے حوالے سے آتا ہے، حساب کتاب کے حوالے سے آتا ہے، جزا و سزا اور شفاعت کے حوالے سے آتا ہے کہ کن کی شفاعت کی جائے گی، کس طرح کی جائے گی۔ اور آج کے ہم اس دور میں جب رہ رہے ہیں جہاں بچوں کو نیو ورلڈ آرڈر کے تحت ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے روشناس کرایا جا رہا ہے، تو قیامت کے متعلق ان کے اندر شکوک و شبہات ہیں جو کہ ایمان کے منافی ہیں۔ قرآن کریم کا جہاں آغاز ہوتا ہے گا سورۃ البقرہ میں، جہاں متقین کی صفات بتائی گئی ہیں، یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے حوالے سے تو کہا گیا ہے
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ قیامت پر تو ان کا پورا پختہ یقین ہے۔ قیامت کا یقین ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کے ساتھ ہی انسان کی تمام عبادات قبول ہوتی ہیں۔ ایمان نہیں، اگر یقین نہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو نمازیں بھی صرف ایکسرسائز کے رہ جائیں گی، کہ ایک اسکیجول کی طرح کہ ہمارے والدین پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ رمضان بھی ایک کلچر کی طرح کہ سحری اور افطاری اور پارٹیز یہ کر کے انسان خوش ہو لے گا، لیکن اس سے انسان کی روحانی ترقی اور ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم قیامت کے حوالے سے اپنے آپ کو صرف آگاہی نہ دے، بلکہ اس پہ پختہ یقین والی کیفیت کے ساتھ عبادت کریں، اور اپنے آس پاس والوں کو بھی دیکھیں۔ اگر اپنے آس پاس ہماری اولادیں یا جاننے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یونیورسٹی جا رہے ہیں یا ایسی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، تو ان سے قیامت کے حوالے سے ڈسکس بھی ضرور کریں۔ ایسا نہ ہو ہمارے اپنے بچے خالص ایمان کھو بیٹھے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، کیونکہ انسان کی عبادات جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہی قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما قدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا ایمان ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فرض کیا ہے، اور وہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا، اور احتساب کرتے ہوئے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے کہ واقعی میں نے روزہ رکھا ہے تو صرف میں نے کا افاقہ تو نہیں کیا گا، بلکہ میں اپنے ہر عضو کے ساتھ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو میرا خالق و مالک ہے، جس کے حضور ایک دن میں نے کھڑا ہونا ہے اور اپنی تمام زندگی کا، اپنے تمام نامہ اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ دن میں ایک بار تو ہمیں اس چیز کی احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہم دن میں 5 بار فرض نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو کوئی ایک نماز تو ایسی ہونی چاہیے جب میں مالک یوم الدین بولوں تو وہ ایک بڑا دن مجھے یاد آ جائے کہ میں اس دن اپنے رب کے سامنے کس طرح کھڑی ہوں گی، کیا حالت ہوگی میری، کیا اعمال ہوں گے میرے، کہیں میں پسینوں میں شرابور تو نہیں ہو رہی ہوں گی، کیسی تیاری ہے میری، کیسا نور دیا جائے گا مجھے پل صراط پر، کیا اس فکر کے ساتھ بھی کبھی میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کیا اس ڈر سے بھی میں کہیں اس دن میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ نماز میں گڑ گڑاتی ہوں میں اپنے رب کے سامنے۔ ہماری نمازیں خشوع سے خالی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے ایمان میں یقین والی کیفیت کی کمی ہے۔ تو اس رمضان انشاءاللہ ہم نے اللہ کے کلام اور اس صورت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے گا، اور اپنے روزوں میں اور اپنی تمام عبادات میں اپنی ایمانی کیفیت کو یقین کے درجے تک لے جانا ہے، تاکہ جب میں نماز میں تراویح میں کھڑی ہوں تو میرا صرف جسم ہی نہیں، میری دل اور میرے اندر کی نفس، میرے خیالات، ہر چیز میرے رب کے حضور سجدہ ریز ہو رہی ہو۔ مجھے یاد آئے وہ وقت کہ جب میں ننگے بدن قبر سے نکالی جاؤں گی اور نامہ اعمال بیٹھ رہے ہوں گے، تو میرا نامہ اعمال مجھے کس ہاتھ میں دیا جائے گا، اس دن کا خوف مجھ پر لرزہ ہو۔ ان سب کیفیات کو طاری کر کے جب ہم اللہ کے حضور سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب مالک یوم الدین کو محسوس کرتے ہیں، پھر دل سے نکلتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ یا رب صرف اور صرف آپ کی ہی عبادت کرتی ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتی ہوں۔ یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں بہت خطرناک ہیں، ان میں بہت کشش ہے، یہ انسان کو اپنے اندر گم کر دیتی ہیں، لیکن یا رب آپ کی مدد چاہیے تاکہ میں دنیا میں دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہوں۔ اللہ اتنے فتنے ہیں، اس میں ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ یا اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کر ہمیں استقامت عطا فرما، اور یا اللہ اس دن پل صراط پر بھی استقامت کے ساتھ اللہ ہمیں ایسا نور عطا فرمانا ہمارے اعمال کا جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔